الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وللابوین منع الولد من الجہاد بالمعنی الاول ما عدم التعیین علیہ بامر الامام لہو او بضعف المسلمین عن المقاومت بدونہ اذ یجب علیہن اذن عینن۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے لومہ دوم کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الجہاد۔ اس کو ہم پڑھ رہے تھے اور عرض کیا تھا کہ جہاد کی اقسام ہیں جو کہ 4 تھیں۔ ہم یہاں پہلی قسم جو جہاد ابتدائی ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور جہاد ابتدائی کی شرائط کو بیان کیا۔ آج یہاں یہ بات آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں کہ یہ جو جہاد ابتدائی ہے اس میں والدین کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو منع کریں۔ جہاد ابتدائی جو شروع سے مشرکین کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ابوین کو والدین کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ولد کو منع کریں، اس شرط کے ساتھ کہ اس ولد پر بیٹے پر وہ جہاد معین نہ ہوا ہو۔ امام علیہ السلام نے اس کو جہاد کا امر کیا ہو اور امام علیہ السلام جب جہاد کا اس کو امر کریں گے تو اس پر وہ جہاد ہو جائے گا معین، یعنی واجب عینی ہو جائے گا۔ جب واجب عینی ہو گیا تو پھر والدین کو حق حاصل نہیں ہے منع کرنے کا، یا مسلمان ضعیف ہیں، یہ مسلمان اس ولد کے بغیر قیام نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس بچے پر اس بیٹے پر واجب عینی ہو جاتا ہے۔ وہاں والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ پس مطلب کیا ہے؟ جہاد ابتدائی جو ہے اس میں والدین جو ہے نا وہ اپنے ولد کو منع کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس ولد پر وہ جہاد معین نہ ہوا ہو امام علیہ السلام کے امر کرنے سے۔ اگر امام علیہ السلام نے اس کو خصوصاً امر کیا ہے کہ تو نے ضرور آنا ہے تو اس پر ہو جاتا ہے واجب عینی۔ جب واجب عینی ہو گیا تو والدین کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ اجداد کیا یہ منع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دادا دادی جب اس بچے کے بیٹے کے والد والدہ نہیں ہیں تو کیا دادا دادی جو ہیں وہ منع کر سکتے ہیں؟ قول قوی یہ ہے کہ اجداد کو ابوین کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دادا دادی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس جہاد سے بیٹے کو منع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی اجداد کو ابوین کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ اچھا، اگر اجداد بھی ہوں اور والدین بھی ہوں تو پھر فرماتے ہیں وہ جہاد موقوف ہے تمام کی اجازت پر۔ اگر والدین بھی اس بیٹے کے ہیں بچے کے ہیں اور دادا دادی بھی ہیں تو جہاد پھر تمام کی اجازت پر موقوف ہے، سارے اجازت دیں تو یہ جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اگلا سوال،
کیا والدین کا، کیا ابوین کا حر ہونا شرط ہے؟ حر ہونا شرط ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، ابوین کا، ماں باپ کا حر ہونا بنا بر قول اقوا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر اس ولد کے جو والدین ہیں وہ عبد بھی ہیں تو ان کو منع کرنے کا حق ہے۔ کیا ان کا اسلام ہونا شرط ہے؟ ابوین کا اسلام شرط ہے؟ اس میں دو قول ہیں، اور مصنف فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ پھر یہاں ایک اور نقطے کا اضافہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ابوین کی اجازت جہاد میں معتبر ہے، باقی جو سفر ہیں مثلا مباح، مستحب، واجب کفائی، ان میں بھی نا کیا ہے، ابوین کی اجازت شرط ہے، ان میں بھی ابوین کی اجازت شرط ہے۔ پس اس جہاد ابتدائی سے ابوین کو حق حاصل ہے کہ ولد کو منع کریں، اس شرط کے ساتھ کہ اس ولد پر وہ جہاد معین نہ ہوا ہو امام علیہ السلام کے امر کرنے سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو قرض خواہ ہے یعنی طلبکار، وہ اپنے مقروض کو جہاد پر جانے سے منع کر سکتا ہے۔ طلبکار اپنے مقروض کو جہاد پر جانے سے منع کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مالدار بھی ہو، قادر بھی ہو قرض کو ادا کرنے پر، اور قرض کی واپسی کی تاریخ بھی آ چکی ہو تو وہ اس کو منع کر سکتا ہے۔ مدین یعنی طلبکار، قرض خواہ جو ہے وہ اپنے مقروض کو جہاد ابتدائی پر جانے سے منع کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مقروض اب مالدار بھی ہے، قادر بھی ہے دینے پر، اور قرض کی واپسی کی تاریخ بھی آ چکی ہے، تو یہ اس کو منع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ایک مطلب اور ہے، وہ پھر آپ کی خدمت میں پھر بیان کر دوں گا، ابھی یہاں تک لے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ وللابوین منع الولد من الجہاد بالمعنی الاول مع عدم التعیین علیہ بامر الامام لہ او بضعف المسلمین عن المقاومۃ بدونہ۔ ابوین کے لیے ہے کہ وہ ولد کو منع کریں جہاد سے بالمعنی الاول، وہ جہاد جو ابتدائی ہے، معنی اول والا یعنی جہاد ابتدائی شرط ہے، ما عدم التعیین علیہ بامر الامام لہ، اس شرط کے ساتھ کہ اس ولد پر جہاد معین نہ ہوا ہو امام علیہ السلام کے امر کرنے سے لہو جہاد کا، یا او بضعف المسلمین عن المقاومۃ بدونہ، یا مسلمان ضعیف ہوں قیام کرنے سے بدون ہی، بدون الولد، اس ولد کے بغیر مسلمان استادگی کھڑے ہونے سے، قیام کرنے سے ضعیف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر تو اس پر جہاد واجب ہو جائے گا، اینی وہاں بھی والدین منع نہیں کر سکتے، لہذا خود بتا رہے ہیں اذ یجب علیہ اذن عینن، اس وقت یجب علیہ اس ولد پر واجب ہو جاتا ہے عینن، جہاد واجب عینی ہو جاتا ہے،
فلا یتوقف علی اذنہما کا غیرہ من الواجبات العینیہ، پس موقوف نہیں ہے اذنہما ابوین کا اذن کا غیر جہاد کی طرح، پس یہ موقوف نہیں ہے، فلا یتوقف، یہ جہاد موقوف نہیں ہے، اللہ اذنہما ابوین کے اذن پر، کا غیر ہی من الواجبات العینیہ، جیسے اس جہاد کا غیر جو واجبات عینیہ ہیں۔ وفی الحاق الاجداد بہما قول قوی، اجداد کو ابوین کے ساتھ ملحق کرنے میں قول قوی ہے۔ فلو اجتمعوا توقفا علی اذن الجمیع، اگر جمع ہو جائیں یعنی اجداد اور ابوین، فلو اجتمعوا، اجداد اور ابوین اگر جمع ہو جائیں، توقفا علی اذن الجمیع، تو جہاد تمام کے اذن پر موقوف ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمام اجازت دیں تو یہ جہاد پر جا سکتا ہے۔ ولا یشترط حریتہما علی الاقوی، حریتہما ابوین کا آزاد ہونا بنا بر قول اقوی شرط نہیں ہے، یعنی اگر ابوین آزاد نہیں ہیں، عبد ہیں، تو وہ بھی اپنے ولد کو منع کر سکتے ہیں۔ وفی اشتراط اسلامہما قولان، اسلامہما ابوین کے اسلام کے شرط ہونے میں دو قول ہیں۔ سوال ہو سکتا ہے نا کہ مسلمان ہونا شرط ہے ابوین کا یا نہیں، دو قول ہیں۔ وظاہر المصنف عدمہ، ظاہر مصنف یہ ہے عدمہ یعنی عدم اشتراط، شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرط نہیں ہے۔ وَكَمَا يُعْتَبَرُ إِذْنُهُمَا فِيهِ يُعْتَبَرُ فِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ الْمُبَاحَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ وَالْوَاجِبَةِ کِفَایَةً، جس طرح يُعْتَبَرُ إِذْنُهُمَا ماں باپ کا اذن معتبر ہے، فیہ جہاد میں، يُعْتَبَرُ فِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ معتبر ہے باقی سفروں میں بھی جو مباح ہیں، مستحب ہیں، والواجبات الکفایہ اور واجب کفائی ہیں، شرط ہے ما عدم تعیین ہی علیہ، واجب کفائی ہے اس شرط کے ساتھ کہ ما عدم تعیین ہی علیہ، اس پر وہ معین نہ ہوا ہو، اس پر وہ معین نہ ہوا ہو۔ لعدم من فیہ الکفایہ، یہ لعدم قید تعین کی، کب معین ہو جائے گا؟ اس وقت لعدم من فیہ الکفایہ، جب نہ ہو ایسا شخص جو کفایت کرے۔ وَمِنْهُ السَّفَرُ لِطَلَبِ الْعِلْمِ، وَمِنْهُ اسی سفر واجب میں سے ہے، السفر لطلب العلم، سفر کرنا طلب علم کے لیے، وَمِنْهُ اسی سفر واجب میں سے ہے، السفر لطلب العلم، سفر جو طلب علم کے لیے ہے۔ فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا عَيْنًا أَوْ كِفَایَةً كَتَحْصِيلِ الْفِقْهِ وَمُقَدِّمَاتِهِ ما عدم قیام من فیہ الکفایہ و عدم امکان تحصیلہ فی بلدہما وما قربہ، توجہ، فإن کان واجبا عینا، اگر یہ سفر واجب عینی ہے، او کفایتاً یا واجب کفائی ہے، جیسے کتحصیل الفقہ و مقدمات، فقہ کو حاصل کرنا اور مقدمات فقہ کو حاصل کرنا، ما عدم قیام من فیہ الکفایہ، جب کہ نہیں ہے کوئی قیام کرنے والا جو کفایت کرے، وہ بھی نہیں ہے۔ و عدم امکان تحصیل فی بلدہما، اور دوسری شرط کیا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کا امکان بھی نہیں ہے، فی بلدہما،
اس ابوین کے بلد میں، ابوین کے شہر میں علم کو حاصل کرنے کا امکان بھی نہیں ہے۔ وما قاربہ، یا وہ جو اس بلد ابوین کے قریب ہے، ما قاربہ، جو اس کے قریب ہے وہ بھی نہیں ہے۔ قاربہ مما لا یود سفرا علی الوجہ الذی یحصل مسافرا، قاربہ کیا، مما لا یود سفرا، جس کو سفری شمار نہیں کیا جاتا، اس طرح کے مسافر جو ہے حاصل ہو، مسافر اس کو کہا جائے۔ جب ایسا ہوگا لم یتوقف علی اذنہما، یہ جواب ہے، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا عَيْنًا أَوْ كِفَایَةً والا، اس ان کا یہ جواب ہے۔ اگر ایسا ہے لم یتوقف علی اذنہما، تو پھر موقوف نہیں ہے علی اذنہما، ابوین کے اذن پر وہ سفر موقوف نہیں ہے۔ لم یتوقف علی اذنہما، وہ سفر موقوف نہیں ہے علی اذنہما، ابوین کے اذن پر موقوف نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو، توقفا، توقفا کیا مطلب، یعنی ابوین کے اذن پر وہ سفر موقوف ہے۔ یہ تھا پہلا مورد کہ جہاد ابتدائی سے والدین اپنے ولد کو منع کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ جب اس پر واجب عینی نہ ہوا ہو۔ دوسرا مورد جو جہاد ابتدائی سے منع کر سکتے ہیں، وہ طلبکار، قرض لینے والا اپنے مقروض کو منع کر سکتا ہے، قرض لینے والا اپنے مقروض کو منع کر سکتا ہے۔ شرائط تھیں وہ پڑھ رہے ہیں، دوسرا مورد نہ یہ ہے۔ والمدین بضم اولہ وہو مستحق الدین، مدین بضم اول وہو مستحق الدین، اور وہ مستحق دین ہے، یعنی طلبکار، قرض خواہ، مدین طلبکار، قرض خواہ۔ یمنع المدیون، وہ مدیون کو منع کر سکتا ہے۔ والمدین یمنع المدیون، مدیون یعنی مقروض کو، الموسر جو کیا ہے، ثروت مند ہے، جو مالدار ہے، مدیون جو ثروت مند ہے۔ القادر علی الوفا، اور دینے پر بھی، وفا کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ مع الحلول حال الخروج الی الجہاد، مع الحلول یعنی قرض کی واپسی کی تاریخ بھی آ چکی ہے، حال الخروج الی الجہاد، جہاد کی طرف خارج ہوتے وقت۔ فلو کان مؤسرا او کان الدین مؤجلا وان حل قبل رجوعہ عادتا لم یکن لہ المن، توجہ، فلو کان مؤسرا، اگر وہ تنگ دست ہے، مقروض اگر تنگ دست ہے، او کان الدین مؤجلا، یا دین مؤجل ہے، دین مدت دار ہے، ابھی اس کی مدت رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ رُجُوعِهِ، اگرچہ وہ اجل، اگرچہ وہ مدت قبل رجوعِهِ، اس مدیون کے لوٹنے سے پہلے پہلے آ جائے گی، عادتاً، یعنی جب یہ جہاد کر کے واپس آئے گا تو مثلاً 1 مہینہ 15 دن پہلے اس قرض دینے کی تاریخ آ جائے گی، پھر بھی منع نہیں کر سکتا۔ لم یکن لہو المن، لم یکن جواب یہی فلو کانا، لم یکن لہو، اس مدین، اس طلبکار کے لیے من نہیں ہے، یعنی منع نہیں کر سکتا، ما احتمال ہی فی الاخیر، جبکہ احتمال ہی، احتمال من ہے، فی الاخیر، اخیر یعنی آخری صورت میں من کا بھی احتمال ہے۔ آخری کیا تھی، ان حل قبل رجوعہ عادتاً، اگر مدت اس کے لوٹنے سے پہلے عادتاً آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں من کا بھی
احتمال ہے۔ دوبارہ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ فلو کان موسرا او کان الدین مؤجلا وان حل قبل رجوع عیادۃ لم یکن له المن۔ فلو کان موسرا، اگر وہ کون، وہ مقروض مدیون تنگ دست ہے، او کان الدین مؤجلا، یا وہ دین وہ مؤجل ہے، مدت دار ہے، ابھی اس کی مدت ہے، وَإِنْ حَلَّ قبل رجوع، اگرچہ وہ اجل قبل رجوع ہی، اس مجاہد اس مدیون کے لوٹنے سے پہلے آ جائے گی، عادتاً لم یکن لہ المن، یہ اس فلو کا فلو کان ایسے ایسے، لم یکن لہ المن، اس مدین اس قرض خواہ کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ لم یکن لہ المن، وہ قرض خواہ منع نہیں کر سکتا، البتہ ما احتمال ہی فی الاخیر، احتمال من ہے اخیر میں، اخیر جو آخری صورت تھی کہ ان حل قبل رجوع ہی، اگر مدت اس مدیون کے لوٹنے سے پہلے اگر ٹھیک ہے نا آ جاتی ہو کہ جب یہ جہاد کر کے واپس آئے گا تو مدت پہلے پہنچ چکی ہوگی کر دینے کی، تو اس صورت میں یہ منع کر سکتا ہے، ما احتمال ہی فی الاخیر، منع کا احتمال ہے اس آخری صورت میں۔ تمام جی۔ والرباط مستحب دائما، ایک مطلب الگ ہے، وہ یہ ہے کہ رباط مستحب ہے دائماً۔ رباط کیا ہے؟ بلاد اسلام کے اطراف کی نگہبانی کرنا، مراقبت کرنا، تاکہ مشرکین کے احوال سے خبر دیں، برفرض کہ وہ ہجوم کرنا چاہیں، حملہ کرنا چاہیں، ان کی خبر دیں، سرحدوں کی حفاظت کریں، بارڈر کے اوپر رہیں، یہ رباط ہے۔ رباط کیا ہے؟ وہی مراقبت کرنا ہے، نگہبانی کرنا ہے، چوکیدار، ہاں چوکیدار نہیں ہوتے وہ کرنا، کہاں؟ فی اطراف بلاد الاسلام، بلاد اسلام کے اطراف میں، تاکہ مشرکین کے حال احوال کی خبر دیں کہ ابھی حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے رباط۔ اور یہ رباط مستحب ہے ہمیشہ، ہمیشہ۔ دائمن کا کیا مطلب ہے؟ امام حاضر ہو یا امام غائب ہو، دائمن امام حاضر ہو یا امام غائب ہو، یہ رباط، یہ نگہبانی بلاد اسلام کی مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی سرحد کا رہنے والا، جو بارڈر کی کنارے پہ رہتے ہیں، سرحد کا رہنے والا خود کو آمادہ کرے کہ میں حفاظت کروں گا، میں دیکھ بھال کرتا ہوں، تو وہ بھی مرابط ہوگا، وہ بھی مرابط ہوگا۔ ضروری نہیں کوئی بندہ دور سے جائے، بلکہ اسی سرحد کا رہنے والا ہی اگر اپنے آپ کو اس کام کے لیے آمادہ کر لے کہ وہ محافظت کرے گا، تو وہ مرابط ہوگا۔ اور کم از کم رباط 3 دن ہے، کم از کم رباط 3 دن ہے، اور جو زیادہ ہے اکثر وہ 40 دن ہے۔ کم از کم رباط 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ یہاں مطلب کیا بیان ہوا میرے عزیزو؟ رباط مستحب ہے دائماً، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ رباط ہے کیا؟ رباط عرض کر چکا ہوں، بلاد اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے، مشرکین کے حال احوال سے خبر دینا ہے، برفرض کہ وہ ہجمہ کر رہے ہیں، ہجوم کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، یہ دیکھ بھال جو ہے سرحدوں کی، یہ رباط ہے اور مستحب ہے، امام حاضر ہو یا امام غائب ہو۔ اور کم از کم عرض کر رہا ہوں 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ یہ 40 دن ہے۔ اگر کوئی 3 دن تک یہ کام انجام نہ دے، نگہبانی نہ کرے،
تو یہ جو ثواب ہے رباط کا اس کا بھی وہ بندہ مستحق نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے مرابطین کے لیے نذر کی ہو، کوئی چیز وقف کی ہو، وصیت کی ہو، 3 دن سے کم اگر یہ بندہ وہاں رہے گا تو پھر یہ ان چیزوں کا مستحق بھی نہیں ہوگا، مستحق بھی نہیں ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ آپ کو بتایا ہے 40 دن ہے۔ توجہ، والرباط وهو الارصاد فی اطراف بلاد الاسلام، رباط کیا ہے؟ هو الارصاد، وہ نگہبانی ہے، مراقبت کرنا ہے، فی اطراف بلاد الاسلام، بلاد اسلام کے اطراف میں، للاعلام باحوال المشرکین، تاکہ خبر دیں مشرکین کے احوال کی، اللہ تقدیر ہجومہم، برفرض کے مشرکین ہجوم کریں، حملہ کریں۔ مستحب والرباط مستحب، رباط مبتدا، مستحب خبر، استحبابا مؤکدا، مستحب مؤکد ہے، دائما ہمیشہ۔ دائما کا کیا مطلب ہے؟ مع حضور الامام و غیبت ہی، امام حاضر ہو و غیبت امام غیب ہو، یہ ہمیشہ مستحب ہے۔ ولو وطنا ساکن الصغر نفسہ علی الاعلام والمحافظت فہو مرابط، ولو وطنا، اگر آمادہ کرے، ساکن الصغر، صغر یعنی سرحد کا رہنے والا اگر اپنے آپ کو آمادہ کرے اعلام پر، ٹھیک ہے، خبر دینے پر، دیکھ بھال پر، والمحافظت، اور محافظت پر آمادہ کرے، فہو مرابط، تو وہ بھی کیا ہے؟ مرابط ہے۔ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اقل رباط 3 دن ہے۔ فَلَا يَسْتَحِقُّ ثَوَابُهُ وَلَا يَدْخُلُ فِي النَّذْرِ وَالْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ لِلْمُرَابِطِينَ بِإِقَامَةِ دُونَ الثَّلَاثَةِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ ثَوَابَهُ، یہ ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ فلا یستحق ثوابہ، یہ مرابط ثواب کا مستحق نہیں ہے۔ ولا يدخل فی النذر، اور یہ مرابط نذر میں داخل نہیں ہے، وقف میں داخل نہیں ہے، وصیت میں داخل نہیں ہے۔ للمرابطین کا تعلق نذر، وقف، وصیت تینوں سے ہے۔ ولا يدخل فی النذر والوقف والوصیت للمرابطین، یہ شخص مرابط داخل نہیں ہے، نذر میں بھی، وقف میں بھی، وصیت میں بھی، وہ للمرابطین، نذر، وقف، وصیت جو مرابطین کے لیے ہے، بے اقامت دون الثلاثہ، جب یہ اقامہ کرے دون الثلاثہ، 3 کے بغیر، یہ اقامہ کا تعلق لا یستحق، یہ لا یستحق مستحق نہیں ہے، بے اقامت دون الثلاثہ، جب یہ اقامہ کرے لیکن 3 دن نہ کرے، 3 دن سے کم ہو تو یہ مستحق نہیں ہے۔ ولو نذرہ واطلق وجب ثلاثۃ بلیلتین بینہما کالاعتکاف، ولو نذرہ، اگر یہ آدمی نذر کرے رباط کی، واطلق، اور مطلق کہے، یعنی کوئی قید وغیرہ نہیں لگاتا زمانے کی، کتنی کرنی ہے نہیں کرتا، واجب ثلاثہ بلیلتین بینہما، تو واجب ہے 3 دن، یہ رباط 3 دن واجب ہے، بلیلتین بینہا، ان 3 کے درمیان 2 راتیں ہوں گی، کل اعتکاف، اعتکاف کی طرح، سمجھے بات؟ ولو نذرہ واطلق، اگر آدمی رباط کی نظر کرے، واطلق، اور مطلق کہے، واجب ثلاثۃ بلیلتین بینہما، واجب ثلاثۃ، تو 3 دن یہ واجب ہے، بلیلتین بینہا، ان 3 کے درمیان 2 راتوں کا ہونا واجب ہے، کل اعتکاف، اعتکاف کی طرح۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، اکثر رباط 40 دن ہے،
فَإِنْ زَادَ الحق بالجہاد فی الثواب، اگر زیادہ کرے گا 40 سے، الحق بالجہاد فی الثواب، ثواب میں جہاد کے ساتھ یہ ملحق ہوگا، لا انہ یخرج عن وصف الرباط، نہ کہ یہ رباط والے وصف سے خارج ہوگا، رباط کے وصف سے یہ خارج نہیں ہوگا۔ 40 سے زیادہ کرے گا تو جہاد کا ثواب ملے گا، لیکن رباط میں سے بھی ہے۔ وَلَوْ أَعَانَ بِفَرَسِهِ أَوْ غُلَامِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِمَا مَنْ يُرَابِطْ أُصِيبَ، یہاں ایک اگلی بات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھوڑے سے یا غلام سے مدد کرے تاکہ جو مرابطہ کر رہے ہیں، جو دیکھ بھال کر رہے ہیں، وہ اس سے گھوڑے سے اور غلام سے فائدہ اٹھائیں، تو جس نے گھوڑا یا غلام دیا ہے اس کو بھی نا ثواب ملے گا، اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بات بتا رہے ہیں۔ کیا بات؟ اگر کوئی بندہ اپنے گھوڑے سے یا غلام سے مدد کرے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے جو لوگ مرابط ہیں، جو لوگ دیکھ بھال کر رہے ہیں سرحدوں کی، وہ اس سے استفادہ کریں، تو اس گھوڑے دینے والے، غلام دینے والے کو بھی ثواب ہوگا، کیونکہ اس نے نیکی میں مدد کی ہے۔ ایک بات۔ اگلی بات یہ کہ اگر کوئی نذر کرے، مرابطہ کی نذر کرے، ٹھیک ہے، یا کہے کہ میں یہ مال اہل مرابطہ کو دوں گا، نذر کرے کہ یہ مال میں مرابطہ جو دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کو دوں گا، تو نذر پر وفا کرنا واجب ہے، اگرچہ امام غائب ہو۔ اگر کوئی نذر کرے کہ میں مرابطین کو اتنا مال دوں گا تو نذر پر وفا کرنا واجب ہے۔ ایک قیل کہتی ہے کہ اس کو نیکی کے کاموں میں بھی صرف کرنا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مذمت کا خوف نہ ہو، بدگوئی کا خوف نہ ہو، کہ اگر ہم نے یہ جو مرابطہ والے ہیں ان کو یہ مال نہ دیا تو ہمیں لوگ برا بھلا کہیں گے، اگر یہ خوف نہ ہو تو پھر کار خیر میں بھی صرف کر سکتے ہیں۔ توجہ۔ وَلَوْ آنَا بِفَرَسِهِ أَوْ غُلَامِهِ، اگر آدمی اپنے گھوڑے سے یا غلام سے مدد کرے، لِيَنْتَفِعَ بِهِمَا مَنْ يُرَابِطْ، لِيَنْتَفِعَ تاکہ فائدہ اٹھائے، بِهِمَا اس گھوڑے اور غلام سے، من یرابط جو مرابطہ کر رہا ہے، اصیبا تو اس کو ثواب ملے گا، لو کا جواب اصیبا، ثواب ملے گا، کیوں؟ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْبِرِّ، کیونکہ اس نے نیکی پر مدد کی ہے، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِبَاحَةِ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِبَاحَةِ لَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، اور یہ اباح کا معنی ہے، لہما فرس اور غلام کو اباح کا معنی ہے، علی هذا الوجہ اس وجہ پر، اس وجہ کون سی؟ اعانت، جو مرابطہ کی اعانت ہے، اس وجہ پر۔ وَلَوْ نَذَرَهَا اے نظر المرابطۃ التی ہے الرباط المذکور فی العبارہ، اگر وہ مرابطہ کی نظر کرے، التی ہے رباط المذکور، مرابطہ جو کہ رباط مذکور ہے عبارت میں، اسی سے آیا ہے مرابطہ، اور نظرہ صرف مال الی اہلہا، یا نظر کرے مال کو خرچ کرنے کی الی اہلہا اہل مرابطہ پر، وجب الوفاء، جواب لو، وجب الوفاء بالنذر، نذر کی وفا کرنا واجب ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ غَائِبًا، ان وصلیہ ہے، اگرچہ امام غائب ہو، کیوں؟ لِأَنَّهَا لَا تَتَضَمَّنُ جِهَادًا، کیونکہ یہ مرابطہ جہاد پر مشتمل نہیں ہے، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا حُضُورُهُ، یشترط فیہا، اس مرابطہ میں حضور امام شرط نہیں ہے۔ وکیلا یجوز صرف المنظور للمرابطین فی البر حال الغیبت، ایک قیل کہتی ہے کہ اس منظور جو للمرابطین، مرابطین کے لیے،
اس کو کار خیر میں بھی صرف کرنا جائز ہے حال الغیبہ، غیبت کے زمانے میں۔ یجوز صرف المنظور للمرابطین فی البر، منظور جو نظر کی ہے مرابطین کے لیے اس کو بر میں بھی صرف کرنا جائز ہے حال الغیبت، حال غیبت میں شرط ہے۔ ان لم یخف الشنع بترک ہی، اگر مذمت اور بدگوئی کا خوف نہ ہو بترک ہی، اس مال کو صرف مال کو ترک کرنے پر، کیوں؟ علم المخالف بالنظر، کیونکہ مخالف کو نظر کا علم ہے، اس نے کسی جگہ پہ اعلان کیا تھا، سارے سنی شیعہ تھے کہ اگر میں مثلا فرض کریں فلاں کام میں کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی، حج کر کے آیا، تو میں نا 5 کروڑ مثلا یہ میں مرابطین کو دوں گا۔ تو اگر یہ باقی کاموں میں یہ خرچ کرے اور مرابطین کو نہ دے جو بارڈر کی حفاظت کر رہے ہیں، تو وہ جو مخالف ہیں اہل سنت مثلاً وہ کہیں گے کہ یہ شیعہ ایسے ہیں جو نظر پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ قیلا یجوز صرف المنظور للمرابطین فی البر حال الغیبت ان لم یخف الشنع بترک ہی، قیلا جائز ہے منظور جو مرابطین کے لیے اس کو صرف کرنا بر میں جائز ہے حال الغیبت، اس شرط کے ساتھ ان لم یخف الشنع، اگر بدگوئی کا خوف نہ ہو بترک ہی، اس کو ترک کر کے، کیوں؟ للعلم المخالف بالنظر، کیونکہ مخالف کو نظر کا علم ہے، ونحوہ ہی، اور مانند علم ہے، یعنی مشہور ہوا ہے کہ نظر کی ہے، وہو ضعیف، یہ قول قیل ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ جس کام کے لیے اس نے نظر کی تھی کہ مرابطین کو دوں گا وہاں ہی دینا چاہیے، کار بر میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، یہ قول قیل وہو ضعیف، یہ جناب علی کیا ہے؟ ضعیف ہے، قول قیل ضعیف ہے۔ موفق مید رہو عزیزو، سلامتی آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔